بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس رب کا جس نے ہماری طرف قرآن کریم کو بھیجا اور پھر یہ فرما دیا کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور پھر مجھے اور آپ کو اس امر کے ساتھ جوڑ دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں بے پناہ مشکور ہوں ان والدین کا جنہوں نے اپنے لخت جگر کو جامعہ رحمانی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور خود سے دور رکھا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو اتنی محبت سے اور اتنے شوق سے تشریف لائے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں معزز واعظین کا جن سے ہم سب استفادہ کر رہے تھے ابھی تک، جو یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک تعالی جامعہ رحمانی کے اساتذہ کو، منتظمین کو، طلباء کو، تمام رضاکار کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں جو سالوں بھر محنت کرتے ہیں اور اس شاندار تقریب جنہوں نے منظم کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا۔ جامعہ رحمانی کی علامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں سے ایک آیت کا ایک حصہ نقش ہے، طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کو سمجھنے کا کام کرے، دین کے علم میں تفقہ پیدا کرے، دین کو گہرائی سے سمجھے اور اس کے بعد دین کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ لوگوں کو اچھی بات بھی بتائے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائے۔ اس گروہ کو سب سے پہلے جامعہ رحمانی کو آپ سب جانتے ہیں، حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور پھر اس کو حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی اور پھر حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اور پھر حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب اور بے شمار لوگوں نے اپنے جگر کے خون سے سینچا، تب یہ سپاٹ زمین یہاں تک پہنچی جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج کا دن اصلاً ہمارے فارغین کا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے خوب محنت کی، دن اور رات محنت کی، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سروں پر آج سجا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہاں سے اب آپ کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے جس امانت کو میں نے، آپ نے، ہم سب نے اللہ سے مانگ لیا تھا۔ وہ امانت جس کو اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ تھرا گئے اور نہیں اٹھا پائے۔ آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ
آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ اپنے تمام اعمال سے اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے۔ جامعہ رحمانی کی تعلیم نے آپ کو الحمدللہ ایسا تیار کیا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قدرت پیدا کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے فضل سے اس امانت کی ادائیگی کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ فطرت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فطرت کو شریعت کس طرح تقویت دیتی ہے۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی زبان ہے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس تفسیر کا علم ہے، آپ نے حدیث کا دور کیا ہے، آپ نے فقہ کو سمجھا ہے، آپ ان تمام اصولوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جامعہ رحمانی میں آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے علم کو عمل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ آپ نے حکمت سیکھی ہے اور حکمت عملی سیکھی ہے۔ آپ نے فرقان کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز سیکھی ہے۔ آپ نے الموعظۃ الحسنہ بھی سیکھی ہے۔ اب آپ کے سامنے کم از کم تین تحدیات، چیلنجز ہیں۔ پہلا، آپ کا نفس، آپ کی ذات۔ دوسرا، آپ کا گھر یعنی آپ کا خاندان۔ اور تیسرا، معاشرہ۔ ہر انسان، ہر گھرانہ، ہر معاشرہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہم آہنگ ہے۔ آپ نے اسلام کو ابھی تازہ پڑھا ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ آپ خود اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کو اسلام سے ہم آہنگ کر دیں بہت تیزی کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تبدیلی کے اصول کو بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کو کرنا چاہیں کہ وہ دوسرا کر لے اور آپ اس کو نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولتے رہیں اور دوسرے سے چاہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صفائی خود نہ کریں اور چاہیں کہ دوسرا صفائی کرے۔ یاد رکھیے، علم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، سب سے ادنا حصہ جسے آپ عمل میں لے آتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ تاثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ عمل کرتے ہیں اپنے علم پر، علم نافع پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ ایسی تاثیر دیتے ہیں کہ دوسرے بغیر بتائے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ استاذ بننے والے ہیں، مدرس بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے کمرے میں جھاڑو دیں اور صفائی کریں اور صفائی رکھیں تو آپ کو اپنے تلمیذ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صفائی دین کا جز ہے، وہ خود بخود کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اپنی اقصی استطاعت یعنی حد الاستطاعت کوشش کیجئے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے عمل میں آ جائے، تب تبدیلی آئے۔ جو کام آپ کریں گے وہ آپ کے گھر والے کریں گے اور گھر سے پھر معاشرے میں وہ چیز جائے گی۔ جو دوسرا چیلنج آپ کے سامنے ہے وہ گھر کا ہے۔ گھر میں جو چند بنیادی چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ یہ، ماشاءاللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس درجے کو تھوڑا اور بڑھائیں، تھوڑا ہی سا بڑھانے کی ضرورت ہے۔
जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से बरकत देगा और बढ़ेगा, लेकिन बहुत ढेर सारा एक बार में नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा बढ़ा दें इंशाअल्लाह और बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक खराबी हमारे माशरे में आ गई है, और वो ये है कि हम लोग सिलत और रहम की परवाह नहीं करते। ये इंतहाई नामुनासिब बात है। हम लोगों की ज़रूरत है कि हम लोग जो तार टूट गए हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें, दोबारा ठीक करें। अगर किसी चचा से लड़ाई हो गई है तो जाके बात करिए। अगर बामू का दिल दुखा हुआ है, ये आपका दिल दुखा हुआ है, आप बात कर लीजिए। अगर चची से दिल दुखा हुआ है, माँ से दिल दुखा हुआ है, वालिद से दिल दुखा हुआ है, बात कर लीजिए। बात में बड़ी बरकत है। नीयत साफ होना जरूरी है। अगर आपकी नीयत साफ होगी, अगर आप सुलह करना चाहते होंगे तो अल्लाह तबारक तआला उसमें बरकत डालेंगे। दूसरों के दिल में अल्लाह बरकत डाल देते हैं तो खानदान वालों में क्यों नहीं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोगों की पोजीशन ये है कि हम लोग नीयत की सफाई के साथ ये नहीं मान पाते कि सामने वाला भी सच कह सकता है, सामने वाला भी अच्छा हो सकता है। जब हम इस बात को मान करके उनसे गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो हमसे बड़े हों या छोटे, उसका फायदा होगा इंशाअल्लाह, सुलह होगी बिइज़्निल्लाह। तीसरी बात खानदान के साथ ये है कि अगर कुरान घर में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तो आपका काम आधे से ज़्यादा ऐसे ही हो जाएगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि घर में लोग कुरान को समझें और समझ करके पढ़ें इंशाअल्लाह, ताकि आपका मिशन कामयाब हो जाए। तीसरा चैलेंज जो आपके सामने है वो है माशरे का। अब आपने इस्लाम पढ़ा है, आप ये जानते हैं कि आपको इस्लाह भी करनी है, और आपके माशरे में अक्सरियत वो लोग हैं जो इस्लाम से नाआशना है या इस्लाम को उस तरह नहीं जानते जिस तरह जानने से उनका दिल हिल जाए और वो इस्लाम के करीब आ जाए, वो इस्लाम की दावत को कबूल कर लें। इस्लाह तो आपको मुआशरे की करनी ही है, जो आप ख़ानदान के ज़रिए करेंगे, जो आप लोगों के ज़रिए करेंगे, मदारिस में करेंगे, स्कूल में करेंगे, जहाँ मुसलमान हो वहाँ करेंगे। लोगों को अच्छी बात बताएंगे, लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे, लोगों को रोज़े की तरफ बुलाएंगे, लोगों को हज करवाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब काम तो आप करेंगे ही, फितरी तौर पर करेंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि 85% आबादी तकरीबन ऐसी है जो इस्लाम से उस तरह आशना नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए, और आपके पास इस्लाम का इल्म है। और ये आबादी मुंतज़र है कि कोई प्यार से, मोहब्बत से इसको हाथ पकड़ करके खाई में गिरने से बचा ले। हमें वो तरीक़ा सीखना होगा, वो कलाम सीखना होगा, अल-मौइज़तुल हसना को तदरीब में लाना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को अच्छाई के साथ अच्छाई की तरफ बुला सकें। टीवी डिबेट की तरह नहीं, मुनाजरे से कभी कोई मुसलमान इस्लाम की कोई इंसान इस्लाम की तरफ नहीं आएगा, मुनाजरे से कोई नहीं आएगा, लेकिन बात समझाने से ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। तो ये काम करना, और ये काम इसलिए भी करना है क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसियों को इस्लाम से करीब नहीं कर सके, उनको ये दावत नहीं भेज सके, तो कल आखिरत के दिन ये लोग मेरा और आपका गिरेबान पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे, या अल्लाह, मैं इस शख्स का पड़ोसी था, इसने मुझे हक बात नहीं बताई, इसने मुझे सच बात नहीं बताई, मेरी सारी इंफॉर्मेशन टीवी से आ रही थी, मैं इस्लाम से मुतनफ़िर था, मैं कुछ देख नहीं सकता था, मेरी अकल ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसने मेरी अकल ठीक नहीं की। ये मेरे बारे में भी कहा जाएगा और ये आपके बारे में भी कहा जाएगा। तो उस दिन से बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम लोगों को सही बात बताएं, इस्लाम की तरफ मुतवज्जह कराएं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कराएं। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इस लायक बनाएं कि हम अपने इंसानी भाइयों को और इंसानी बहनों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कराने वाले बन सकें। आमीन या रब्बल आलमीन।